السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد دو ایسی دعائیں جس کے پڑھنے کو ہرگز نہ بھولیں، ضرور پڑھ لیا کریں روزانہ۔ ان دو دعاؤں کی فضیلت آپ جان کر حیران رہ جائیں گے، اتنی بڑی فضیلت ہے ان دو دعاؤں کی، اتنے بڑے فائدے ہیں کہ آپ اس کے فائدے کو اور اس کی فضیلت کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے اور ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہے لیکن ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا تو آپ افسوس کریں گے کہ یہ دعائیں اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی اور ابھی تک میں اس کو کیوں نہیں پڑھ رہا۔ تو آج ہی سے آپ شروع کریں گے اگر آپ اس کی فضیلت کو جانیں گے تو اس لیے ان دو دعاؤں کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھ لیا کریں۔ آسان اتنا ہے کہ ہر خاص و عام، چھوٹا بڑا سب پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی آسان دعائیں کہ ہر کوئی اس کو یاد کر سکتا ہے، ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ مختصر سی دعائیں لیکن ہے بہت آسان، اس کو آپ یاد کریں، روزانہ پڑھا کریں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اب وہ دعائیں کون سی ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ سب سے پہلی دعا تو یہ ہے اللہم اجرنی من النار۔ 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا کر، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی فضیلت کیا بیان کی ہے، سنیے ذرا۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اگر اس دن یا اس رات خدا نخواستہ تمہیں موت آئے تو دوزخ سے تمہاری خلاصی ضرور ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ 7 مرتبہ فجر اور 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد اس کو اگر تم پڑھو گے، صبح کو اگر پڑھو گے، اس دن اگر خدا نخواستہ تمہیں موت آئے تو دوزخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح شام کو مغرب کی نماز کے بعد جب آپ پڑھو گے اس کو 7 مرتبہ کسی سے بات کرنے سے پہلے، تو اسی رات اگر خدا نخواستہ تمہاری موت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے دوزخ سے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، صرف 7 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ سے آپ کی حفاظت کریں۔ تو یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، اس دعا کو روزانہ 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھ لیا کرے۔ میں دوبارہ وہ دعا آپ کو بتاتا ہوں، کون سی دعا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اسکرین پر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا، اس کو اسی طرح یاد کیجئے، اللہم اجرنی من النار۔ دوسری دعا کیا ہے جو فجر و مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ یہ بھی بہت زبردست دعا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اپنی ٹانگیں موڑے بغیر، یعنی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، کسی سے بات کرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہ دعا 10 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور ہر برائی سے، شیطان مردود سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح لوگوں میں وہ سب سے افضل ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ دعا اس سے زیادہ پڑھ لیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، اس کی فضیلت پھر اس سے زیادہ ہوگی، لیکن جو شخص 10 مرتبہ صبح شام یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر برائی سے، شیطان سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتے ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اسی طرح 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ فضیلت ہے اور لوگوں میں تو سب سے افضل یہی ہوگا۔ تو لہٰذا ان دو دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں، صبح شام، 2 منٹ بھی نہیں لگتے، 2 منٹ، اس کو صبح شام آپ اس کو پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی آپ کو سرخرو رکھیں گے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دوزخ کی آگ سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو ان دو دعاؤں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور خصوصاً فجر کی نماز میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ دعائیں ہم فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی تمام برائیوں سے اور شیطانی مردود سے، اسی طرح حاسدین سے، ظالموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔